السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ مجلس ترحیم بچوں نے ایک ماں اور ایک باپ کے ایصال ثواب کی برپا کی ہے۔ یقیناً بچوں کے سروں سے ماں اور باپ کا سایہ جدا ہو جانا یہ ایک انتہائی منزل ابتلا ہے اور ناقابل فراموش۔ ہم اپنے چاہنے والوں کے غم میں مر گئے ہوتے اگر ہمارے پاس غم محمد و آل محمد کا سہارا نہ ہوتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اہل بیت کا غم ہر غم کی دوا ہے۔ بنا بری ہم نے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا ہے۔ بچوں کی خواہش اور تسکین قلب کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ آج اس مجلس کو دنیائے خطابت کی اور دنیائے علم کی ایک انتہائی معتبر شخصیت حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ آئیے، میں مولانا موصوف لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انتہائی مصروفیات کے باوجود مولانا کا ہمیں وقت دینا ہمارے لیے قابل افتخار ہے۔ ہم تہہ دل سے اپنی جانب سے بھی اور زینبیہ چینل کی طرف سے بھی اور مرحوم کے خانوادے کی طرف سے بھی مولانا کے تہہ دل سے مشکور ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم باقاعدہ مجلس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور مولانا کا استقبال کرنا چاہتے ہیں کہ کون دے سکتا ہے اولاد کو شفقت ماں کی، کون دے سکتا ہے اولاد کو شفقت ماں کی، ایک انمول محبت ہے محبت ماں کی۔ باپ سے ماں سے کہہ دیتے ہیں ہم جا کے وہ سب خواہش دل، ماں سے کہہ دیتے ہیں ہم جا کے وہ سب خواہش دل، باپ سے کر نہیں سکتے ہیں جو دولت حاصل، ماں سے کہہ دیتے ہیں ہم جا کے وہ سب خواہش دل، باپ سے کر نہیں سکتے ہیں جو دولت حاصل، مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں، باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں۔ حضرات، اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے مرحومہ و مغفورہ خاتون بی بی بنت جناب امانت حسین مرحوم اور مرحوم و مغفور جناب حسن رضا ابن منیر حسن کے لیے۔ آپ تمام حضرات سے میں ملتمس ہوں کہ ان مرحومین کی ارواح عالیہ کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر چل رہا ہوں۔ خطیب مجلس عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ہوں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ہم مولانا موصوف کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس مجلس کو مولانا لندن سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نبرا قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ
بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء، مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ مغفورہ آمنہ خاتون اور مرحوم حسن رضا۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے سورہ ملک کی پہلی آیت وہ حصے کا انتخاب کیا، کوشش کروں گا کہ میں اس آیت کی پوری اور اس کے بعد والی آیت سے متعلق فلسفہ موت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ سورہ ملک یوں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ قبر پہ اگر مومن کی سورہ ملک کی تلاوت کی جائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ قبر پہ سورہ ملک کی تلاوت جو ہے اس کی بہت زیادہ، اگر قبرستان جائیں تو قبر پہ تلاوت کرنے کی تاکید ہے، جہاں فاتحہ کی تلاوت کی تاکید ہے وہاں سورہ ملک کی، اور اس طرح سے اس کے بے انتہا قرآن کے 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے سورہ ملک، اور قرآن کا 67واں سورہ ہے، سورہ نمبر 67 ہے۔ تو اس کی آیات جو ہیں وہ آخرت سے متعلق، لیکن یہ معاد کی پوری بحثیں اور موت و حیات کی۔ اللہ نے موت و حیات کے پورے فلسفے کو ان آیات میں سمجھایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارے کی ساری کائنات ہے، یہ ملک و ملکوت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ید قدرت، یہاں پہ ہاتھ مراد ہے، ہاتھ سے مراد ید قدرت ہے۔ بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون احسن عمل بجا لاتا ہے، کون نیک عمل انجام دیتا ہے، اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ تو اب انسان کو اللہ نے احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ سورہ تین میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینین کی، کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس شہر بابرکت کی یا پرامن شہر کی قسم، مکے کے متعلق۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا۔ انسان اللہ کی تمام مخلوقات کے شاہکار کو دیکھنا ہو تو انسان کو دیکھنا،
جناب امیر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے بغیر کسی مثال کے. یعنی مثال میں میز بنانا چاہوں تو میز سامنے رکھی ہے، میں اس میز کو دیکھنے کے بعد چاہوں گا کہ اس سے بہتر میز بنا دوں، لیکن مثال موجود تھی، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، لیکن اس نے اس کائنات کو بہترین انداز سے بنایا ہے، بالکل جسے کہا جاتا ہے کمال پہ فائز ہے، پرفیکٹ بنایا جیسا اس کو بنانا چاہیے تھا. تب یہ کائنات بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس پرفیکٹ کائنات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے انتہا مخلوقات بنائی ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں. انسان گننا چاہے تو نہ مخلوقات کو گن سکتا ہے، اور نہ ہی اگر چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرو، حساب کتاب کرو، تو کر نہیں پاؤ. تو لیکن اللہ نے انسان سے متعلق ہے، یعنی یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے بالکل بہترین جیسی کائنات ہونی چاہیے تھی. اس کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ متوازن ہے اپنے کمال پہ. لیکن اللہ کی تمام مخلوقات میں جو شاہکار ہے اس کا وہ انسان. یہ انسان، اس کی اللہ نے اتنی صلاحیات دی ہیں، اپنے آپ کو سمیع و بصیر کہا کہ وہ تمام باتیں سننے اور دیکھنے والا ہے. انسان کو دیکھنے اور سننے والا بنایا. انسان کو اللہ کے ناموں سے نام المتکلم ہے، اس نے انسان کو بولنے والا بنایا. انسان اللہ نے تمام مثبت جو صفات ہیں وہ انسان میں رکھی. یہ سچا اس کو پیدا کیا، اس کے یعنی خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا. احسن تقویم پہ اللہ نے پیدا کیا. اب یہ دنیا کے تمایلات دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ماحول سے، معاشرے سے، والدین سے، اپنے تربیت کرنے والوں سے انسان ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے. بہرحال اب انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوقات کا شاہکار ہے، تمام مخلوقات کا، اور اس میں انسان کا خاص مقام ہے اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر. اور ان مخلوقات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے. اس کے لیے حیات ہے. وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. هو الحی القیوم. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حی و قیوم، یعنی وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. حی ہے، الحی یعنی ایٹرنل ہے، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اس کے لیے حیات اسی کے لیے ہے. حی القیوم من قیوم، جس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے، وہ قائم ہے خود سے، باقی اس کی وجہ سے. اللہ حیات بخش وجود ہے، اور اس نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا، اور انسان کو احسن عمل کے لیے خلق کیا. احسن تقویم یعنی بہترین، اس نے استوار انسان کو خلق کیا. اور انسان کو احسن عمل یعنی بہترین عمل کے لیے خلق کیا. جو دین بھیجا وہ بہترین دین بھیجا ہمارے لیے، اسلام. بہترین نبی کے ہم ماننے والے ہیں، بہترین مخلوق ہیں، بہترین نبی کے ماننے والے، بہترین دین کے پیروکار، بہترین کتاب کے ماننے والے. قرآن کریم بہترین کتاب ہے. بہترین آل کے ماننے والے، بہترین امام کے ماننے والے، بہترین ولی کے ماننے والے. سب سے جو بہترین اللہ کا فرشتہ تھا اس فرشتے کو اللہ نے بھیجا سرور کائنات پہ وحی نازل کرنے کے لیے. تو یعنی ہم اب اپنی زندگیوں کے اندر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب کمال کیا ہے؟ اس کمال کو ہمیں حاصل کرنا ہے. تو مختلف درجات و منازل ہیں اس کمال کی، جسے پرفیکشن کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو اب یہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمال جو اسے بنایا ہے. یہ شروع ہی سے اس کے اندر جستجو پائی جاتی ہے، انسانی کیوریوسٹی پائی جاتی ہے. جستجو ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں غیب ہے تو اسے معلوم کروں کہ غیب ہے یا نہیں ہے، تو اسے آیا ارتباط، رابطہ برقرار ہو سکتا ہے یا نہیں، رابطہ اگر ہو سکتا ہے تو کیسے. تو یہ انسان میں سارے کے سارے تجسس پائے جاتے ہیں، جستجو پائی جاتی ہے. انہی حالات کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو یہ چاہا کہ اس کے اندر جستجو ہو، بہتر سے بہتر کی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بہتر بننے کی کوشش کرے. تو انسان یہ جو کمال جو ہے، یعنی چاہتا یہ ہے کہ یہ کمال حاصل کرے، اس میں تگ و دو پائی جاتی ہے کہ یہ بہتر بنے. تو اب ہر چیز کا الگ الگ کمال ہے. جیسے ایک بیج کا کمال یہ ہے کہ وہ بیج جب بو دیا جائے تو وہ تناور درخت بن جائے، یا وہ پودا جس کو بیج بویا جائے تو وہ وہی پودا اسی طرح سے کہ بیج لوٹانے لگے. گندم کا بیج بو دیجیے، 700 گنا بیج اس میں سے نکل آئیں گے. اوکے کی جو ہے وہ
دانے پلٹائے گا ایک ہی بیج سے، اسی طرح سے پودا نکل آتا ہے. یہ اس کا یہ کمال ہے اس بیج کا، اس کو کہتے ہیں کمال نباتی، the perfection of plantation. پھر ہے جانور کا کمال کیا؟ آپ جانور کا بچہ لیں، وہ بڑا ہو جائے اس کے پھر اپنے بچے ہونے لگیں، اسے کہتے ہیں کمال حیوانی، perfection of animals. اسی طرح سے مختلف مخلوقات ہیں، پودے، جانور، ہر چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں ہمارا کمال جب ہو تو انسان ہمیں کھائے. وہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، بہت سے جانور جو ہیں وہ انسان کی سواری کے لیے، بہت سے کھانے کے لیے، بہت سے ان پہ نہ ہم سواری کرتے ہیں نہ انہیں کھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال نہیں، لیکن وہ انسان ہی کے لیے مسخر کیے گئے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ انسانوں کے لیے مسخر کیا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے. تو انسان کا کمال یہ ہے کہ اس انسان کا، اب یہ اگر انسان صرف بڑا ہو جائے، انسان کی شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، یہ کمال اگر یہی انسان کا کمال ہوتا تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے، ان کی بھی شادی ہوتی ہے، ان کے بچے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ بس اس کی شادی ہو جائے، اس کے بچے ہو جائیں، بلکہ انسان کا کمال کچھ اور ہے. اور اس کمال کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ آدمی پر بے شود از راہ گوش، جانور پر بے شود از حلق و نوش. جانور جو ہے وہ حلق کے ذریعے کھا پی کے بڑا ہوتا ہے، اور انسان کان کے ذریعے یعنی سن کے علم حاصل کر کے بڑا ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی صرف کھا پی کے بڑا ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ بھی جانوروں کی طرح سے ہے. انسان تب بنتا ہے جب اس کے اندر علم اور کمال پیدا ہو. تو یہ انسان کا کمال ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کان سے بڑا ہو، یعنی علم حاصل کر کے بڑا ہو. اب انسان میں تمام مثبت چیزوں کے اندر انسان کا کمال، خداوند متعال نے انسان کا کمال ان چیزوں میں رکھا ہے. اس میں نہیں رکھا کہ انسان جو ہے وہ صرف اور صرف بڑا ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، نہیں. انسان کا قداور ہو جانا، جسم کا بڑھ جانا، طاقتور ہو جانا، شادی کر لینا، یہ ان چیزوں میں تو جانور ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. ان میں یہ تمام صلاحیت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. تو انسان کے کمال کو کچھ اور ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. آئے ذرا حدیث قدسی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کا کمال کیا. وَسَخَّرَ لَكُمْ یعنی وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے چاند کو، سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبِغَالَ، یہ قرآن میں آیات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خچروں کو، گھوڑوں کو، ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی، نہیں انسان کس لیے بنا ہے؟ تو حدیث قدسی میں الفاظ ہیں ایھا الانسان خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلک. اے انسان، میں نے ساری کی ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. ہم اللہ کے لیے بنائے گئے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی معرفت حاصل کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے خود اپنے آپ کو یعنی دنیا کا بندہ نہ بننا ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کریں. یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے. دولت انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان دولت کے لیے نہیں بنایا گیا. کھانے پینے کی اشیاء، لباس، یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، انسان ان کے لیے نہیں بنا. بعض اوقات ہم ان چیزوں کے حصول میں زندگی ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ نہیں، یہ سب چیزیں انسان کے لیے بنی. تو کوششیں کریں کہ انسان ان چیزوں کو حاصل کرے، انہیں پالے، لیکن ان کا نہ ہو جائے. انسان کو خدا کا بننا ہے، انسان خدا کے لیے. تو انسان کا کمال، انسان کی ترقی، انسان کی جو منزلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے. قرآن کریم کے اندر یہاں ظاہراً 2 دفعہ یہ سورہ ذاریات میں ہے، اس وقت سورہ نمبر 51 ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسان کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں. بعض نے کہا ہے الا لیعرفون، مراد ہے اس سے کہ ہم میری معرفت حاصل کریں. معرفت کے ساتھ یعنی بندگی، پھر یعنی جب معرفت حاصل کر لیں تو پھر بندگی کریں.
بندگی کریں. بندگی سے مراد یعنی کہ اس کے ہی بندے بنے، دنیا کے بندے نہ بنے. انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی رخصت کیا. آج ہمارے ایک مومن بھائی نے کہا کہ ان کی سوئے میں ان کی زہرا نانی اماں کا، ان کے والدہ خاندان کے تمام لوگ چاہتے تھے مجلس ہو. یہ مجالس جو برپا کی جاتی ہیں ایصال ثواب کے لیے کی جاتی ہیں. مجالس ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کا ثواب بہت زیادہ. تو انسان اپنے اندر وہ کمالات جن کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ان کمالات کی خاطر انسان جو ہے انسان آگے بڑھے کہ مجھے وہ کمال حاصل. کمال میں پہلی چیز آ جاتی ہے ایمان. انسان چاہے تو وہ کوشش کرے کہ میں مومن بنوں، میں ایمان حاصل کروں، متقی بنوں، میں کمالات کے وہ تمام مراحل طے کرتا چلا جاؤں، میں آگے بڑھوں، ترقی کروں. ان کے بغیر انسان کبھی بھی عروج نہیں پا سکتا. بس بھئی اسی کمال کی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام نے بے انتہا قربانیاں دی. آج ایک مؤمنہ کی مجلس کی گئی ہے اور اس مرحومہ بہت زیادہ عزادار تھیں، بے انتہا اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والی اور ان کی یاد میں غم منانے والی بی بی. وہاں ذرا ہم چند جملے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے جناب سید الشہداء کی عظمت کی خاطر بے انتہا قربانیاں دیں اور ان کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بہت سی قربانیاں دے چکی ہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آئیں ذرا چند جملے جناب زینب کبریٰ کہ جنہیں قیدی بنایا گیا، کربلا سے قیدی بنایا گیا اور 11 محرم کو قیدی بنا کے انہیں کوفے لے جایا گیا. کوفے میں جب لے جایا گیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، تو جناب زینب کبریٰ نے کسی مقام پہ گلہ شکوہ نہیں کیا، صرف ایک ہی بات، ایک ہی گلہ، ایک ہی شکوہ، بار بار ایک ہی بات دہراتی رہیں کہ میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں، مجھے چادر دے دو. اور جب جناب زینب کبریٰ شام سے رہا ہو کے واپس آئیں کربلا 40 پہ، تو جناب زینب کبریٰ نے کربلا میں بھی بھائی کے روضے پہ آ کے ایک ہی شکوہ کیا کہ بھیا ہم لوگ شام قیدی بنا کے لے جائے گئے تھے، ہمیں قیدی بنا کے شام لے جایا گیا اور بھیا ہم شام سے اب واپس آئے ہیں، ہمارے پردے چھین لیے گئے تھے، ہماری چادریں چھین لی گئی تھی. جناب زینب کبریٰ جنہوں نے بی بی نے رسول خدا کے روضے پہ آئیں اور آنے کے بعد جب ایک مرتبہ مدینے واپس آئیں بی بی، تو دونوں ہاتھ جناب زینب کبریٰ نے روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے اور رکھنے کے بعد دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھنے کے بعد بلند آواز سے گریہ کیا اور روتے ہوئے جناب رسول خدا کو سلام بجا لائی. جناب زینب کبریٰ کا السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے جد رسول خدا میں آپ پہ سلام بھیجتی ہوں. اور پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے سارے مدینے کے سامنے کہا انی ناعیت الیک بولدک الحسین یا جدہ، اے میرے جد رسول خدا، نانا میں آپ کے سامنے آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا ماما اتارا. نانا جب ایک مرتبہ سر سے ماما اتارا، پشتے جناب سید الشہداء کی گردن کی پشت سے خنجر چلانا شروع کیا، پھر سینے پہ سوار ہوا، سامنے سے گلے کو کاٹا. بڑی تفصیل سے بھی نے مصائب پڑھے. روائی کے راوی کہتا ہے کہ سارے مدینے میں اس بلند آواز سے گریہ ہو رہا تھا کہ کسی کے جناب زینب کو مصائب پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی تھی. اس بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے. جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے بلند آواز سے رو کے کہا نانا
اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے پشت کے نشان دکھاتی، میں بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ پھر جب شکوہ کیا تو بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، مولا حسین کے مسائل پڑھے، یہ نہیں کہا نانا آپ کی امت نے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا، نہیں کہا نانا ہم لوگ پیاسے رہے، بس ایک شکوہ کیا کہ نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ مرحومہ آمنہ خاتون کی درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، انہیں جناب فاطمہ زہرا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہما کی کنیزوں میں محشور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بارگاہ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت انیس و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ خاتون بی بی کو، آمنہ خاتون بی بی کو پہنچا دیجیے، اور حسن رضا محمود فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔